معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے بعض دوستوں کو کہ جب نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں تو پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دونوں پاؤں اٹھ جائیں تو حنفی مسلک میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 ہاتھوں پہ وضو کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کہ 2 ہاتھ ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے اور 1 چہرہ ہو گیا۔ تو اگر اس میں سے ایک چیز بھی اٹھ گئی تو مقصد ہے کہ 7ویں سجدہ نہ ہوا۔ جب 7ویں سجدہ نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی۔ ایک تو اس بات کا پورا خیال رکھا کریں، بہت سارے بھائی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جب شروع ہوتی ہے، عجیب ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے کھڑے اللہ ایسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں، بعض ایسے کان پکڑ کے پھر اللہ اکبر کر دیں گے۔ یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، پتہ نہیں ہے کوئی نماز بنائی ہوئی ہے۔ بھائی نماز کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یعنی یہ نہیں کہ یوں کر کے اللہ اکبر کریں، یوں کر کے اس کا رخ کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، بند ہوں، اور پھر ہاتھ جو ہیں وہ یعنی کانوں کے برابر ہوں، اللہ اکبر، پھر یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور نیچے والا نیچے ہو اور وہاں ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا ہو۔ تو اگر اس طرح تکبیر آپ نہیں کہیں گے تو بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تو ایسے کھڑے ہونا اللہ اکبر، بس پتہ نہیں کہاں نہ تم نے ہاتھ اٹھائے، نہ تم نے کچھ کیا ہے۔ رفع یدین پہ جھگڑا ہے، اور رفع یدین جو اصل تحریمی ہے اس پر کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک تو ان چیزوں کا بطور خاص خیال کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو یہ دونوں ہاتھ یوں بچھا لیتے ہیں زمین پہ، حالانکہ حضور نے سخت لفظ فرمائے ہیں، فرمایا کہ ایسے ہاتھ بچھاتے ہیں جیسے کتا ہاتھ بچھاتا ہے، کہ کتا جیسے بیٹھتا ہے نا یہ بھی اسی طرح ہاتھ ڈالتا ہے۔ ہاتھ یہ زمین پہ یہ ہاتھ ہوں لیکن یہ آپ کے بعد اٹھے ہوئے ہوں، زمین پر نہ پڑے ہوں، اور دوسرا ان کا رخ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو، ان کا رخ یہ نہیں کہ کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو۔ اور اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں نا کہ ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے اور پھر اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ یاد رکھ لیں، اگر ہو سکے تو میرے ذمہ تو کوشش کرنا ہے پورے قرآن پاک میں جب بھی قرآن پڑھو نا غور کرو، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لیقیم الصلاۃ۔ تو قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرو، پھر تو ہے اقامت صلاۃ۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، پڑھنا تو ایسے ہوا نا جیسے آپ نے پڑھ کے اتار کے پھینک دیا۔ تو نماز جب پڑھنی ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یوں دیکھو نا، جیسے مثلا یہ ایک لکڑی ہے، قائم اگر ہوگی سیدھی تو کھڑی رہے گی، اگر ذرا ٹیڑھی ہوگی تو گر جائے گی، ادھر ٹیڑھی ہو یا ادھر ٹیڑھی ہو۔ اسی طرح اگر نماز میں بھی آپ اقامت کا خیال نہیں کریں گے تو وہ بھی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ چند ضروری چیزیں ہیں۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آج کل ہر زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کے بارے میں، وہ لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ اچھا، بعض دوستوں نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ فوٹو بھی دیے ہیں کہ پاؤں رکھو تو کیسے رکھو، ہاتھ رکھو تو کیسے رکھو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ تو ان سب چیزوں کا
خیال رکھنے کے لیے اگر آپ وہ چیز لے لیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور صحیح نماز ایک ادا کر دو تو انشاءاللہ اللہ کے حرم کی وہ ایک نماز ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم ویسے ٹکرے مارتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ کوئی نماز نہیں ہے، وہ تو حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے مرغ ٹکرے مارتے ہیں۔ نماز میں باقاعدہ سکون کے ساتھ رکوع ہو، سکون کے ساتھ پھر قیام ہو، سکون کے ساتھ سجود ہو، تاکہ پتہ لگے کہ آپ باقی سجدے میں ہیں، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور اگر اللہ ہمت دے زیادہ تو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو جب بھی دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجود میں ہیں، یعنی ہر وقت وہ نماز میں ہیں، اور اس نماز پڑھنے کا ان کو مطلب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ بھئی ان کی کوئی نشانی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ علامت ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے دھوپ میں رگڑ کے یہاں داغ لگائے ہوئے ہیں تو پتہ لگے ابھی یہ بڑا نمازی ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ سیماہم کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ جس کی رات گناہ میں گزرے گی اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ رات منہ کالا کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا تو مقام ہی یہ تھا کہ جب نظر پڑو تو ایمان بندے کا ایمان روشن ہو جائے۔